السلام علیکم میرے پیارے سبسکرائبر، امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم اپنا نیو ناول شروع کرنے جا رہے ہیں، میرا سوداگر میرا دلدار سیزن 2۔ امید کرتی ہوں آپ کو بھی یہ بہت زیادہ پسند آئے گا سیزن 2۔ آپ میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، تھینک یو۔ اس کمرے میں موجود مریض کی ہارٹ بیٹ تیز ہونا شروع ہوئی تو ڈاکٹرز میں افراتفری مچ گئی۔ فوراً سر کو کال کرو، مریضہ کو ہوش آ رہا ہے۔ ڈاکٹر کے کہنے پر نرس بھاگ کر کسی کو کال کرنے گئی۔ یہ میں کہاں ہوں، کون سی جگہ ہوں، یہ کون ہو تم لوگ؟ اس لڑکی نے سر تھامتے ہوئے کہا۔ سر میں ٹیسوں کی شدید لہر اٹھ رہی تھی۔ مجھے میرے بچے کے پاس جانا ہے۔ کہاں ہے وہ میرا بچہ؟ یارم کا یاد آتے ہی وہ فوراً اپنے اسٹریچر سے اٹھتی باہر کو بھاگنے لگی، مگر نرس نے دونوں اطراف سے اسے پکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے، جانے دو، میرا بچہ میرا انتظار کر رہا ہے۔ روتے ہوئے اس کا گلا بیٹھ گیا تھا۔ یارم فوراً اندر آیا تھا۔ عفاف اٹھو، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ یلدرم نے اسے اٹھا کر اوپر بٹھایا۔ یلدرم، میرا بچہ کہاں ہے؟ میرا بچہ، پلیز مجھے میرا بچہ لا دو۔ سردار مجھے نہیں دے رہا میرا بچہ۔ تم نے دیکھا تھا نا کل میرے پاس آنے کے لیے کیسے رو رہا تھا وہ، مگر سردار بیچ میں آ گیا۔ اس نے روتے ہوئے کہا تو یلدرم کو شدید جھٹکا لگا۔ عفاف، یہ کل کی بات نہیں ہے، یلدرم نے اٹک اٹک کر کہا۔ اس کے اس طرح کہنے پر اسے کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہوا۔ کیا مطلب؟ عفاف، کیا تم نہیں جانتی کہ تم 4 سال سے کوما میں تھی؟ اس کی بات تھی تیا خنجر جو اس کے دل کو لہو لہان کر گئی تھی، اور وہاں خاموشی چھا گئی تھی، ایسے جو دل کو ہلا کر رکھ دی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، میرا بچہ میرا انتظار کر رہا تھا، میں کیسے اس سے اتنی دور ہو چکی ہوں؟ وہ تو اپنے بال کھینچتے بالکل پاگل ہو جانے کے در پر تھی۔ عفاف سمجھا لو خود کو، تمہیں مضبوط بننا ہوگا۔ کیا تمہیں اپنے یارم سے نہیں ملنا؟ پلیز اس کے لیے ہی صحیح تو خود کو سنبھالو۔ اس کے احساس دلانے پر اس نے آنسو بھری آنکھیں اٹھا کر اس کو دیکھا۔ یلدرم نے، جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تو تم نے مجھے کیوں بچایا؟ تم بھی مرنے دیتے مجھے، اس نے دل گرفتگی سے کہا۔ ایسے کیسے جانے دیتا؟ بہن کہا نہیں، مانا بھی ہے تمہیں، اور ویسے بھی تم نے میری جان تو بچائی تھی نا ایک دفعہ، بھول گئی ہو؟ اس نے اس کا سر تھپکتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ مجھے یارم سے ملنا ہے، کسی طرح ملا دو مجھے یلدرم، اس نے درخواست کی تھی۔ یہ بہت مشکل ہے عفاف، شاید تمہیں نہیں اچھا لگے گا سن کر، لیکن یارم تم سے نفرت کرتا ہے۔ اس کے افسوس سے کہنے پر اسے دھچکا تو لگا تھا۔ یہ کیا بول رہے ہو تم؟ اس نے غصے سے کہا۔ یہ سچ ہے، سردار کی والدہ تم سے نفرت کرتی تھی، اور تم سے بدلہ لینے کی خاطر انہوں نے یارم کے دل میں اتنی نفرت بھر دی ہے تمہارے لیے کہ وہ تمہارا نام سننا بھی پسند نہیں کرتا۔ یلدرم نے افسوس سے کہا۔ کوئی اتنا کیسے گر سکتا ہے کہ اپنی ہی اولاد کی خوشیوں کا دشمن بن جائے؟ اس نے دل گرفتگی سے کہا تو یلدرم بے بس نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ عفاف، اب تمہیں خود کو مضبوط بنانا ہوگا، تمہیں کوئی توڑ نہ سکے، اور تمہیں بزنس کی دنیا کی بے تاج ملکہ بننا ہوگا، تبھی جا کر تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو پاؤ گی۔ یلدرم نے عفاف کو ہمت دلاتے کہا، جس کی آنکھوں میں اب کچھ کر دکھانے کا جنون تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے عفاف نے خود کو پوری طرح بدل لیا۔ 2 سال لگے تھے اسے پرانی عفاف کو مار کر ایک نئی پختہ ارادوں والی عفاف سیال بننے میں، جس کی زندگی میں محبت کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ مسکراتے ہوئے تو شاید اسے عرصہ بیت چکا تھا۔ ان 2 سالوں میں اس نے کیا کیا نہیں جھیلا تھا، اپنی محبت کا قتل، اپنے بچے کی نفرت اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ اس نے جب وہ اپنے بچے سے اسکول ملنے گئی تھی اور اس نے یہ کہہ کر اسے دھتکار دیا، تم اس کی کوئی ماں نہیں، وہ اپنی ماں کے نام تک سے نفرت کرتا تھا۔ جاؤ، جھوٹی ہونے کے ساتھ ساتھ قاتل بھی ہو۔ اس کی ماں اس کے لیے مر چکی تھی، اور یہ وہ آخری الفاظ تھے جو عفاف کو توڑ سکتے تھے، اس کی سانسیں کھینچ سکتے تھے، اور ہوا بھی ایسے ہی۔ پھر وہ کئی دن نروس بریک ڈاؤن کے بعد ہسپتال میں گزارنے کے بعد وہ نئے عزم سے واپس آئی تھی، اور جی جان لگا دی تھی اپنے کام، اور آج حال یہ تھا کہ وہ بزنس کی دنیا کی بے تاج ملکہ تھی، جس سے ملنے کے لیے لوگ اپوائنٹمنٹ کا انتظار کرتے تھے۔ بڑے بڑے بزنس مین اس کی کمپنی سے ڈیل ملنے کو ترستے تھے۔ اب وہ بن گئی تھی جسے اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا، سٹون کوئن، جس کے پاس دل نہیں تھا، لڑکوں کے بقول کیوں نہ کہ کینیڈا کے نوجوانوں کا کرش تھی وہ۔ بے شک کبھی وہ منظر عام پر نہیں آئی تھی، مگر سٹون کوئن کے نام سے لوگوں میں مشہور تھی۔
لوگوں کا کہنا تھا اسے اپنی خوبصورتی پر غرور ہے، تبھی وہ کسی سے نہیں ملتی، اور آج وہ اپنا بدلہ پورا کرنے کے لیے اسپیشل پاکستان آ رہی تھی، جس کے لیے اس نے 2 سال کی نیندیں قربان کی تھی۔ ویٹ فار یور کارما سردار، یہ پہلا جملہ تھا جو اس نے پاک سر زمین پر رکھتے ہوئے ادا کیا۔ جب وہ ایئرپورٹ پر اتری تو گہما گہمی تھی، آج بھی ویسے ہی تھی جیسے پہلے ہوا کرتی تھی، بس فرق صرف اتنا تھا کہ وہ عفاف پہلے والی عفاف جیسی نہیں رہی تھی۔ بزنس سوٹ میں آنکھوں پر سن گلاسز لگائے، بال کھلے چھوڑے، وہ بار بار لوگوں کو اپنی طرف بری طرح متوجہ کر رہی تھی۔ ہر کوئی ایک دفعہ اسے پلٹ کر ضرور دیکھ رہا تھا کہ یہ ایسی کون سی ہستی ہے جس کے اندر مقناطیسی طاقت ہے۔ عفاف نے دیکھا کہ آج اسے لے جانے کے لیے ایئرپورٹ پر کوئی نہیں آیا، کیوں نہ کہ پہلے جب بھی وہ کہیں آتی تو سردار اپنی گاڑی لیے پہلے ہی اس کا منتظر ہوتا تھا۔ ایک پرانی یاد چھم سے اس کے ذہن میں لہراتی تھی، جب وہ سردار کے لیے بس ایک ضرورت کا سامان ہوا کرتی تھی۔ فلیش بیک۔ اسے یاد تھا جب وہ ایک دن سردار کی حرکتوں سے تنگ آ گئی تھی تو اس نے ڈرائیور کو یونیورسٹی آنے سے منع کر دیا تھا، کیوں نہ کہ وہ سردار کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی بلکہ کہیں بھاگ جانا چاہتی تھی۔ لیکن جیسے ہی وہ یونیورسٹی کی انٹرنس پر آئی تو دیکھا سردار کی بلیک چمچماتی گاڑی وہاں پہلے سے ہی موجود تھی۔ حریم بھی سردار کی گاڑی باہر دیکھ کر حیرت کا شکار ہوئی۔ حریم، مجھے یاد آیا، مجھے مسٹر سردار کے ساتھ کسی بزنس ڈیل کے لیے جانا ہے، میں تم سے معافی چاہتی ہوں کہ میں تمہیں پہلے نہیں بتا پائی، عفاف نے شرمندہ ہوتے کہا، کیوں نہ کہ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ سردار یہاں اچانک آ جائے گا۔ کوئی بات نہیں عفاف، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ چلو پھر میں چلتی ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ یہ کہتے ہی حریم وہاں سے جا چکی تھی۔ مجھے معاف کرنا حریم، میں تمہیں سچ نہیں بتا سکی، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے تمہیں سچ بتا دیا تو تم مجھ سے نفرت کرنے لگو گی، اور مجھ سے تمہاری نفرت سہنے کی ہمت نہیں ہے۔ اس نے دل میں افسردگی سے سوچا اور سردار کی گاڑی کی طرف قدم بڑھائے۔ جیسے ہی وہ سردار کی گاڑی کے قریب پہنچی تو شیشہ کھل کے نیچے ہوا۔ جہاں سردار بیٹھا اسے واضح نظر آ رہا تھا۔ تو کیا وہ اسے خود لینے آ گیا تھا؟ مگر کیوں؟ وہ کون سا اس کے اتنے قریب تھی؟ ڈرائیور بھیجنے کی بجائے یہ یہاں خود کیوں آ گیا؟ عفاف اسے یک ٹک دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، جو سردار کے گلا کھنکھارنے پر وہ ہوش میں آئی تھی۔ آ کر گاڑی میں بیٹھو، سردار نے سرد لہجے میں کہا تو وہ تیزی سے دوسری طرف آ کر بیٹھی۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ آپ کے ارد گرد کے لوگ ہمارا تماشا نوٹ کرنے لگے ہیں، ہمیں ایک دوسرے سے دور رہنے کی احتیاط برتنی چاہیے۔ عفاف نے ہچکچاتے ہوئے اپنا مدعا بیان کیا۔ کون سا رشتہ؟ سردار کے 2 لفظ جواب پر وہ حیرت سے دنگ رہ گئی تھی۔ ایک دم اس کا چہرہ سفید پڑا تھا۔ تو کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کوئی رشتہ تھا؟ بے شک ان دونوں کے درمیان کانٹریکٹ میرج تھی، مگر تھا تو رشتہ ہی نا، بے شک دل کا نہ صحیح۔ تو کیا وہ اسے اپنی باندھی سمجھتا تھا، صرف اپنے دل بہلانے کا سامان تھا؟ اس سے زیادہ عفاف کچھ سوچ نہیں سکتی تھی۔ کیا وہ اس پر کسی بات سے غصہ تھا؟ عفاف نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا، ایک تو میں اتنی دور سے اسے ملنے کے لیے آیا ہوں اور اس کم عقل لڑکی کے دماغ میں یہ بات نہیں آ رہی، مگر میں خود سے بتا کر اپنی انا کو گرانا نہیں چاہتا، کیوں نہ کہ مجھے سردار شاہ کو اپنی انا سب سے زیادہ عزیز تھی۔ اس نے دل میں کڑ کر سوچا، تم مجھ سے اتنی دور کیوں بیٹھی ہو؟ کیا تمہیں مجھ سے ڈر لگ رہا ہے؟ سردار نے اس کی طرف آنکھیں کرتے پوچھا۔ ہاں، میں بری طرح ڈری ہوئی ہوں۔ اس نے حقیقت پسندی سے کام لیا تھا، کیوں نہ کہ سردار کے تاثرات اسے ڈرنے پر ہی مجبور کر رہے تھے۔ ہاں، تم مجھ سے سچ بول رہی ہو، بہت خوب، مجھے تمہاری یہ دلیری پسند آئی ہے، سردار نے اس کی طرف دیکھتے شریر لہجے میں کہا اور اس کے جھٹکے سے اپنے قریب کیا تھا۔ وہ اس کی گود میں آ گری تھی۔ اس انسان کی تو جیسے سینے میں دل ہی نہیں ہے، اس کی تو چہرے کی مسکراہٹ بھی کتنی بناوٹی ہے۔ اس نے سردار کی مسکراہٹ کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا، مسٹر سردار، میں آپ کی کوئی حکم عدولی نہیں کرنا چاہتی، مگر ہمارے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ ہمارے رشتے کا کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اچھا، میں نے ایسے کب کہا تھا؟ مجھے تو یاد بھی نہیں۔ سردار نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھ ونک کرتے ہوئے کہا، کیا تم مجھ سے واقعی اتنا ڈرتی ہو یا میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی؟
اس نے آفاف پر جھک کر کہا۔ اس کی سانسیں آفاف کا چہرہ جھلسانے لگیں۔ وہ اس کے اس طرح نزدیک آنے پر ہڑبڑا گئی تھی، لیکن وہ اس سے پہلے کہ کچھ کہتی سردار اس کو گرفت میں لیتے اس پر شدت سے جھکا تھا اور اس پر اپنے جذبات کا سمندر اڈھیلنے لگا تھا۔ وہ سہمی ہوئی چڑیا کی طرح پھڑ پھڑا کر رہ گئی تھی۔ اس کی کوئی بھی مزاحمت سردار کے آگے کام نہیں آئی تھی، بلکہ سردار اور بھی جذبات اس پر نچھاور کرنے لگا تھا، جس سے آفاف کی جان آدھی ہو کر رہ گئی تھی اور چہرہ شدت سے سرخ ہوا تھا۔ حال آفاف جھٹکے سے خیالوں سے باہر آئی تھی۔ پہلے تم اپنی حرکتوں اور منمانیوں سے مجھے چپ کروا لیا کرتے تھے اور میں بھی بے وقوفوں کی طرح تمہارے جال میں پھنس جاتی تھی، مگر اب میں پہلے والی آفاف نہیں رہی۔ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ پہلے تم میں دل نہیں تھا، مگر اب میرے سینے میں نہیں ہے۔ آفاف نے دور سے اپنی ڈرائیور کو آتے دیکھ کر سوچا اور اپنے دل میں سردار سے مخاطب ہوئی، جس سے وہ بدلہ لینے کا پوری طرح ٹھان چکی تھی۔ اس وقت وہ سب سردار کے آفس میں موجود تھے اور ابھی ہی میٹنگ سے فری ہوئے تھے جب یلدرم نے سردار سے پوچھا، سردار آج تمہارے ڈریم پروجیکٹ کی جگہ کی نیلامی ہے، تو کیا تم وہ جگہ خریدنے نہیں جاؤ گے؟ ٹریزر ہنٹ: میں ہر سال کسی بڑی اور مہنگی زمین کی نیلامی ہوتی تھی جس کو امیر بزنس مین خریدتے اور اس پر اپنا پروجیکٹ تعمیر کرتے۔ یلدرم نے سردار کو کام میں مصروف دیکھ حیرت سے پوچھا، جبکہ باقی سب، جن میں ذیشان اور برہان شامل تھے، وہ بھی اس کی طرف دیکھنے لگے۔ پوچھنا تو وہ بھی چاہتے تھے، تو تم لوگوں کا کیا لگا وہ جگہ میں ایسے ہی جانے دوں گا؟ بالکل غلط۔ میں اپنا ایک بندہ بیچ چکا ہوں جو بولی لگائے گا، اور اگر کسی اور نے وہ زمین خرید لی تو ذیشان نے اسے جانچنا چاہا۔ ایسا ممکن ہی نہیں، جس چیز پر سردار کی پرچھائی ہو وہ کوئی اور خرید لے۔ سردار نے کھرے انداز میں کہا، اتنا غرور مت کرو سردار، یہ دنیا ہے اور یہاں کسی بھی چیز کی امید کی جا سکتی ہے۔ یلدرم نے اس پر لطیف سا طنز کیا تھا۔ آفاف کے جانے کے بعد اکثر ان میں سروس جنگ ہو جایا کرتی تھی۔ اس کی بات پر وہ سرد نظروں سے دیکھنے لگا اور بولا، میں اپنا بندہ وہاں بیچ چکا ہوں جو سب سے اونچے داموں کی بولی لگائے گا، اور یقین وہاں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو اس جگہ کو اتنے مہنگے داموں خرید سکے گا۔ سردار نے بھی منہ پر اس کے جواب مارا تھا، جس پر یلدرم ہلکا سا ہمس کر رہ گیا۔ اب یہ تو قسمت ہی جانتی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ یلدرم، بات چاہے جو بھی کرو، مگر سردار وہ جگہ حاصل کر کے ہی رہے گا جیسے پہلے اتنے سالوں سے کرتا آیا ہے۔ پہلے کوئی اس سے جیت نہیں سکا تو اب کیسے جیتے گا؟ برہان نے بھی سردار کی طرف داری کی۔ اس کی بات پر یلدرم سردار کو چپتی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ چلو، ہوپ فار دا بیسٹ، مجھے واپس جانا ہے، میں چلتا ہوں، اور یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ باقی سب ٹریزر ہنٹ سے آنے والی کال کا انتظار کر رہے تھے، جبکہ وہ جانتے تھے کہ جواب وہی ہوگا جو اتنے سالوں سے ہوتا آ رہا ہے کہ سردار یہ زمین بھی جیت چکا ہے، مگر آج شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میڈم، کہاں جانا ہے آپ کو؟ ڈرائیور نے گاڑی ڈرائیو کرتے پیچھے بیٹھی آفاف کو گاڑی کی ونڈو سے باہر دیکھے اپنی سوچوں میں گم دیکھ کر پوچھا۔ اس کی بات پر وہ چونک کر سیدھی ہوئی اور اپنی پرانی تلخ یادوں سے باہر نکلی اور ڈرائیور کو 2 لفظی جواب دیا، ٹریزر ہنٹ۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر جلتی ہوئی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں تپش جو جانے کتنے دل جلا دینے والی تھی۔ آدھے گھنٹے میں وہ ٹریزر ہنٹ پہنچ گئی تھی، جہاں نیلامی شروع ہو چکی تھی۔ اس نے ایک نظر ہال میں دوڑائی اور اپنا ساتھی ملتے ہی وہ اس میز پر گئی اور وہ جگہ سنبھال کر وہاں بیٹھ گئی۔ اس نے سفید رنگ کا لیڈیز پینٹ کوٹ پہن رکھا تھا، سنہری آنکھوں پر چشمہ تھا، جبکہ منہ کو ماسک سے ڈھانپ رکھا تھا۔ کوئی چاہ کر بھی نہیں پہچان سکتا تھا کہ وہاں سٹون لیڈی موجود ہے، جسے سب ایک نظر دیکھنے کے لیے مرتے تھے۔ وہ آج ان کے درمیان موجود تھی، مگر کسی کو علم نہ تھا۔ 5 کروڑ 5 لاکھ سردار کے بندے نے آخری بولی لگائی تھی، جسے سن کر پورے حال میں سناٹا چھا گیا تھا۔ 5 کروڑ 10 لاکھ، 5 کروڑ 20 لاکھ، 5 کروڑ 30 لاکھ۔ زمین کے مالک نے بولی بلند کرنا شروع کی۔ کیا سردار انڈسٹریز کی بولی آخری بولی ہے؟ اس کے علاوہ کوئی بولی نہیں لگانا چاہتا؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا، جیسے ہی اس کے بعد وہ زمین سردار انڈسٹریز کو دینے کا ارادہ رکھتا ہو۔ 10 کروڑ
نسوانی آواز پر جس نے مڑ کر اس جگہ دیکھا جہاں عفاف ہاتھ میں وہ 10 کروڑ کا ووڈن سائن پکڑے پر اعتماد سی بیٹھی بولی لگا رہی تھی۔ سب میں چہم گوئیاں شروع ہونے لگی۔ آخر کون تھی یہ صنف نازک جس نے سردار انڈسٹری سے بھی اونچی بولی لگائی تھی؟ 10 کروڑ 10 لاکھ۔ سردار کے بندے نے دوبارہ بولی لگائی تھی۔ وہ اپنے بوس کو اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر اس کو پتہ چلتا کہ وہ خالی ہاتھ ناکام لوٹا ہے تو اس کو زندہ دفنانے میں وہ کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، اس لیے تھوک نکلتے ہوئے ابھی بولی لگائی تھی، کیوں نہ کہ وہ اسے ابھی زندہ رہنا تھا۔ 10 کروڑ 5 لاکھ۔ عفاف نے ایک بار پھر بولی کو انتہائی اونچائی پر پہنچا دیا تھا۔ 20 کروڑ۔ سردار کا آدمی فوراً بولا۔ 25 کروڑ۔ عفاف نے بھی نہ رکنے کی قسم کھائی ہوئی تھی، آخر وہ پہلا بدلہ لینے والی تھی، سردار سے کوئی کمی کیسے رہنے دیتی بھلا؟ معاملہ ایک دلچسپ موڑ پر پہنچ گیا تھا، ہر کوئی جاننے کے لیے بے چین تھا کہ آخر زمین کس کے حصے میں آئے گی۔ 40 کروڑ۔ سردار کے بندے کریم کا گلا خشک ہوا تو اس نے فوراً کٹاکٹ پانی کا گلاس گلے میں اتارا تھا۔ 50 کروڑ۔ ان میں سے کوئی بھی ہار ماننے کو تیار نہ تھا۔ 60 کروڑ۔ 70 کروڑ۔ کبھی ایک بولتا تو کبھی دوسرا۔ 80 کروڑ۔ 90 کروڑ۔ 90 کروڑ پر سردار کے آدمی کی بس ہوئی تھی۔ اس نے فوراً سردار کو کال ملائی تھی جس کا فون پاورڈ آف جا رہا تھا۔ اس نے فوراً ذیشان کو کال کی، لیکن یہ کیا، اس کا فون بند جا چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اسے سردار کی طرف سے میسج وصول ہوا، واپس پہنچو اور زمین چھوڑ دو۔ آگے سردار لکھا ہوا تھا۔ 90 کروڑ 90 لاکھ۔ عفاف نے آخری بولی لگائی تھی اور طنزیہ نظروں سے سردار کے ساتھی کو دیکھا تھا اور اٹھ کر وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی، کیوں نہ کہ وہ جانتی تھی آج جیت اس کا مقدر بن چکی تھی، لیکن جانے سے پہلے وہ ایک چٹ سردار کے بندے کو پکڑا گئی تھی، اپنے بوس سے کہنا یہ پڑھنا مت بھولے۔ اور شاہانہ چال چلتی وہ وہاں سے نکلی۔ سب مڑ کر اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے جو نیلامی کے بیچ سے اٹھ کر چلی گئی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ تو پہلے ہی نیلامی جیت چکی ہے۔ سردار کا بندہ جو کبھی اس پرچی کو تو کبھی اپنے فون کو گم سم سی نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ آیا وہ سردار کا ہی میسج ہے یا کسی اور مخلوق کا۔ اس کا بوس جو اس زمین کو ہر کسی طرح سے بھی خریدنے پر بضد تھا، آخر یہ میسج کیسے کر سکتا ہے؟ مگر اب اس کے پاس کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ 90 کروڑ 90 لاکھ 100 کروڑ۔ مگر حال میں وہ خاموشی چھا گئی تھی، کیوں نہ کہ سردار کی کمپنی کی طرف سے کوئی بھی بولی نہیں اٹھائی جا رہی تھی۔ سب معنی خیز نظروں سے انہیں دیکھنے لگے، کیوں نہ کہ یہ پہلی بار تھا جب سردار کی کمپنی کسی نیلامی میں ہاری تھی۔ اس پارٹی کو خاموشی پر زمین کے اونر نے 90 کروڑ 90 لاکھ میں اس زمین کا مالک عفاف کو بنا دیا۔ میں درخواست کرنا چاہوں گا کہ یہ جیتی ہوئی پارٹی آ کر یہ پیپر ریسیو کرے اور اپنا نام بتائے، مگر عفاف تو پہلے ہی جا چکی تھی۔ سب کو اب اس کا وہاں سے جانا یاد آیا تھا کہ وہ پہلے سے جا چکی تھی۔ کیا وہ جانتی تھی کہ وہ جیت چکی تھی تبھی وہ وہاں سے چلی گئی؟ عفاف کی طرف سے وہ بندہ اٹھ کر گیا اور زمین کے پیپر ریسیو کیے۔ حال تالیوں سے گونج اٹھا تھا، جبکہ اس صنف نازک کا نام جاننے کی چاہ رکھتے تھے۔ آپ نے بتایا نہیں آپ کی اونر کا نام کیا ہے؟ اس نے خوش اخلاقی سے ہاتھ ملاتے کہا تو وہ بس 2 لفظی جواب بولا، سٹون لیڈی۔ اور یہ نام سنتے ہی سب کا منہ حیرت سے کھلا اور کیمرہ مین سمیت بزنس مین بھی سب باہر کو بھاگے تھے اس سے ملنے کے لیے۔ آخر کو اس سے ملنا سب کا خواب تھا، مگر باہر تو کسی ذی روح کا نشان بھی نہ تھا، وہ تو کب کی جا چکی تھی۔ سب دل محسوس کر رہ گئے تھے کہ وہ کیسے نہ جان پائے کہ ایک مشہور اور کامیاب ترین بزنس وومن ان کے درمیان موجود تھی۔ وہ سب کافی دیر سے لطف اندوز ہو رہے تھے جب سردار کے بندے کی کال آئی، بتاؤ کریم اس بار بھی ہم جیت گئے ہیں؟ ذیشان نے خوش اخلاقی سے پوچھا، مگر آگے کی بات سنتے ہی اس کی تیوری پر بل چڑھے تھے۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اس کے انداز پر سردار بھی چکنا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے فون بند کیا تو سردار اسے جواب طلب نظروں سے دیکھنے لگا۔ سردار وہ زمین کسی اور نے خرید لی ہے، سننے میں آیا ہے کہ وہ ایک عورت ہے اور تمہارے لیے ایک چٹ بھی بھیجی ہے اس نے۔ ذیشان نے اسے کہا تو کریم وہ چٹ لے کر اندر آیا اور سردار کے سامنے میز پر رکھی، جس پر سنہری حرفوں میں لکھا تھا، چیک میٹ۔
یعنی شکست فاش۔ چھناکے کی آواز سے سردار نے کافی کا مگ زمین پر پھینک کر توڑ دیا جو کرچی کرچی ہوا تھا۔ آخر یلدرم کو کہا سچ ہو ہی گیا نا۔ سردار کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ پڑنے لگا۔ کون ہے یہ لڑکی؟ مجھے اس کا بایو ڈیٹا شام تک اپنی ٹیبل پر چاہیے، اس نے غصے سے پھٹتی رگوں پر ہاتھ رکھتے کہا۔ پہلی ہار تھی اس کی، آخر کیسے برداشت کر لیتا؟ سر زیادہ تو کچھ نہیں جانتے مگر سب لوگ اسے سٹون لیڈی کے نام سے جانتے ہیں۔ کریم نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ سردار اس کو ہی کافی کے مگ کی طرح چکنا چور کر دیتا، اس لیے اس نے وہاں سے جانے میں ہی عافیت جانی، جبکہ باقی سب ذیشان نظروں سے سردار کو دیکھنے لگے تھے، کیوں نہ کہ جو بھی تھا اب اس لڑکی کی خیر نہیں تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اب سردار کی خیر نہیں تھی۔ سٹون لیڈی، تم نے مجھ سے ٹکر لے کر اچھا نہیں کیا، اب مجھ پہ تمہارے اوپر دنیا تنگ کر دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اس نے تمسخرانہ انداز میں کہتے سوچا، مگر آگے ہونے والے معاملات اس کی زندگی کو ہلا کر رکھ دینے والے تھے، اس بات سے وہ انجان تھا۔ وہ ٹریزر ہنٹ سے سیدھا یلدرم کے گھر ہی آئی تھی۔ بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں، اسے اندر آتا دیکھ یلدرم نے اپنی ازلی شریر انداز میں لہک کر شعر کہہ گیا، جس پر اس کی بیوی عروج نے کس کر اس کی کمر پر تھپڑ جڑ دیا۔ وہ کھڑی ہوئی عفاف کا استقبال کرنے لگی تھی۔ وہ اپنے شوہر کی بے بات جگت کرنے سے بہت تنگ تھی۔ یلدرم کے منہ بسورنے پر عفاف نے اپنی ہنسی کو بہت مشکل سے کنٹرول کیا تھا۔ یہی تو یادیں تھیں جنہیں اس نے ابروڈ میں بہت مس کیا تھا۔ عروج سے گلے ملنے کے بعد اس نے مائرہ کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائی تھی۔ مائرہ کو ڈھونڈ رہی تھی تو وہ اس وقت سکول میں ہے۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ آج تم آ رہی ہو تو وہ کبھی نہ جاتی اسکول۔ عروج نے ہنس کر اپنی اکلوتی بیٹی کا ذکر کیا جو عفاف کی دیوانی تھی، جس کا عفاف سے بات کیے بغیر ایک دن بھی گزارا نہیں تھا۔ بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ لے کر آتی ہوں۔ عروج نے ایک ہی سانس میں اس سے اس کا حال چال پوچھتے فوراً اندر کو دوڑ لگا دی۔ اس کے جلد بازی پر وہ مسکرا کر رہ گئی، مگر جب نظر یلدرم پر گئی تو اس کے اندر تک جھانکتی نظروں سے وہ ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ کچھ نہیں، بس یہ دیکھ رہا ہوں کہ کتنی بدل گئی ہو تم پہلے سے۔ پہلے جب تم ہنستی تھی تو تمہاری آنکھیں بھی مسکراتی تھیں، مگر اب تمہاری آنکھیں ویران ہو گئی ہیں عفاف۔ میرا یقین کرو، خوشیاں بہت جلد تمہارا مقدر بنے گی، یلدرم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ وقت جب ایک سا نہیں رہتا تو پھر میں کیسے وہ پہلے جیسی عفاف رہ سکتی ہوں، اس نے عجیب لہجے میں کہا تھا۔ بہرحال مبارک ہو تمہاری پہلی کامیابی کی، آخر تم ٹریزر ہنٹ ہو۔ کیا نیلامی جیت ہی گئی؟ پہلی بار سردار کی کسی اور سے نہیں بلکہ اپنی بیوی سے ہارا ہے، جس سے وہ خود انجان تھا۔ یلدرم نے ہنستے ہوئے کہا، یہ تو شروعات ہے، ابھی تو میں نے صرف اس کا ڈریم لینڈ چھینا ہے، اب بازی ہے اس کے ڈریم پروجیکٹ چھیننے کی۔ عفاف نے آنکھوں میں تپش لیے کہا تو یلدرم اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وقت اور کڑے حالات نے اسے کتنا بدل کر رکھ دیا تھا، ایک ہنستی کھیلتی لڑکی کو ظالم صفت لڑکی میں تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ عروج جب کھانے پینے کی چیزیں لے کر آئی تو ان دونوں نے باتوں کا موضوع بدل کیا تھا۔ عفاف سے ایک دن بھی اور برداشت نہ ہوا تھا، اس لیے وہ اگلے ہی دن یارم کے اسکول کے باہر موجود تھی۔ اس کی آنکھیں ترس گئی تھی اپنے خون کو دیکھنے کے لیے، جس سے وہ 2 سال تک جدا رہی تھی۔ بے شک اس عرصے میں یلدرم اسے یارم کی لاتعداد تصویریں کھینچ کر بھیجتا رہا تھا، مگر وہ اس سے روبرو ہو کر ملنا چاہتی تھی۔ ایک یہی وجہ تھی کہ یلدرم نے اپنی بیٹی ماہرہ کو بھی اسی اسکول میں ایڈمیشن دلوایا تھا جس میں یارم جاتا تھا، اور ان لوگوں کی فرینڈ گیدرنگ کی وجہ سے یارم اور ماہرہ بیسٹ فرینڈز بن چکے تھے۔ بے شک ان دونوں میں 3 سال کا گیپ تھا، مگر وہ دونوں ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے۔ جیسے ماہرہ کا اس سے ایک بھی بات بتائے بغیر دن نہیں گزرتا تھا، وہی یارم بھی اسے جب تک روز دیکھ نہ لیتا تب تک اسے بے چین رہتا۔ اب بھی وہ ان دونوں سے ملنے چھٹی ٹائم ان کے اسکول کے باہر موجود تھی۔ جب اس نے یارم کو باہر آتے دیکھا، اسے دیکھ عفاف کی آنکھوں میں جگنو چمکنے لگے۔
کتنا خوبرو تھا اس کا بیٹا، اسے دیکھتے ہی نظر نہیں ہٹتی تھی۔ اس بار سے اس نے دل ہی دل میں ماشاءاللہ کہتے 100 بار بلائیں لی تھی اس کی۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ کر اسے گلے لگاتی، یارم کی نظر اس پر پڑی تھی اور اسے دیکھ کر اس کے چہرے پر نفرت کے تاثرات چھا گئے تھے جو عفاف کو اپنے قدم روکنے پر مجبور کر گئے تھے۔ کہا تھا نا میں نے کہ کبھی مت آئیے گا یہاں، پھر کیوں آئی آپ کو ایک بار سمجھ نہیں آتی؟ آپ نہیں ہیں میری ماما، آپ ایک گندی عورت ہیں۔ آپ نے میری دادی کو مارنے کی کوشش کی اور مجھے بھی چھوڑ کر چلی گئی، میرے ڈیڈ کو بھی ہرٹ کیا۔ آپ میری کچھ نہیں لگتی، سمجھے آپ؟ اس نے غصے میں اپنی مٹھیاں بھینچتے ہوئے کہا۔ نہیں چاہیے مجھے آپ کے گفٹس۔ ایک نظر یارم نے اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے گفٹس کو دیکھا اور غصے سے اس کے ہاتھ سے چھینتے ہوئے گفٹ زمین بوس کرتے ہوئے کہا، جو عفاف اسے ہر ماہ بھجواتی رہتی تھی، لیکن اس کا علم صرف یارم کو تھا۔ اس نے کبھی اس کی بھینک اپنے بات تک کو نہ لگنے دی تھی، مگر یارم اس کے گفٹس کو کھول کر دیکھتا تو دور ہاتھ تک نہیں لگاتا تھا اور کچرے میں پھینک دیتا تھا۔ السلام علیکم میرے سوداگر میرے دلدار کا نیکسٹ پارٹ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔